السلام علیکم ناظرین، حصہ نمبر 6 میں ہم نے اعلان آزادی کے بارے میں پڑھا۔ اب حصہ 7 میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ آزادی حاصل کیسے کی، کیسے ایک کمزور نو آبادیاتی فوج نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کو شکست دی۔ اعلان آزادی کے بعد جنگ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ برطانیہ نے پوری طاقت سے حملے کی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ کو آزاد نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اس میں امریکہ کی فوج کو کچھ مشکلات کا سامنا پڑا، جیسے کہ سپاہیوں کی کمی تھی، کھانے کپڑوں اور بارود کی قلت تھی، سخت سردی تھی، ہر طرف برطانوی فوج کا دباؤ بھی تھا۔ لیکن اس فوج کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو برطانوی فوج کے پاس نہیں تھی: آزادی کا جذبہ۔ اس میں جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا: فرانس کی مدد۔ 1777 میں امریکیوں نے ایک اہم جنگ سراٹوگا جیت لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو یقین ہوا کہ امریکی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرانس نے امریکہ کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس نے فوجی مدد کی، بحری جہاز، پیسہ، تربیت، اس میں امریکیوں کا ساتھ دیا۔ فرانس کا شامل ہونا جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب برطانیہ کو صرف امریکہ نہیں بلکہ فرانس کے خلاف بھی لڑنا پڑا۔ 1781 میں امریکی اور فرانسیسی فوجوں نے مل کر یارک ٹاؤن میں برطانوی فوج کو گھیر لیا۔ ہفتوں کی لڑائی کے بعد برطانوی جنرل کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ کی آزادی اب یقینی ہے۔ 2 سال بعد 1783 میں ٹریٹی آف پیرس پر دستخط ہوئی۔ برطانیہ نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ یہ جملہ انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جنگ ختم ہوئی مگر ایک نئی مسئلے نے جنم لیا۔ اب جب ملک آزاد ہو چکا تھا، اسے چلانے کے لیے ایک مضبوط حکومت کیسے بنے، ایک نیا آئین کیسے لکھا جائے، ملک متحد کیسا رکھا جائے، یہ سوالات اگلے حصے میں تفصیل سے آئیں گے۔